اسٹیج پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام، سادات کرام، خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت، رہبر شریعت، گل گلزار اشرفیت، سید المشائخ حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد خالد اشرف اشرفی الجیلانی، جانشین حضور اشرف العلماء و سربراہ اعلیٰ سنی دارالعلوم محمدیہ، نقیب جلسہ، معزز سامعین اکرام، علماء اکرام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیت الاشیاء بمقتضى الجود وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاض برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام علی ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدورات الانسیہ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلی آلہ واصحاب التابعین للحجج والبینات۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ باتیں الحمدللہ کرنی ہے ہمیں آپ کو، اور آج کی یہ محفل جو دیوان گانے جو حضور اشرف العلماء کے دیوانوں نے سجایا ہے، اور اس محفل میں حسن اتفاق یہ ہے کہ آج پوتے کے عرس میں دادا کا ذکر ہوگا۔ ہے بات یہ نہیں؟ مہینہ پیران پیر دستگیر کا چل رہا ہے اور عرس ان کے شہزادے کا ہے بات یہ نہیں؟ یہ حسن اتفاق ہے، اور الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں باتیں کروں، لیکن یہ صدقہ ہے پنجتن پاک کے صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے بہت نوازا ہے، باتیں بہت ہیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، کچھ باتیں شروع کریں قبل اس کے حمد کے دو اشعار کی۔ حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضہ قدرت سے آزاد ہوں۔ ہر شخص رب کے قبضہ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ کیا بات ہے! دوستو، ہماری ایک ماں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ آج ہم شکوے بہت کرتے ہیں، شکایتیں بہت کرتے ہیں، یار ہم پر دنیا کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ کبھی ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کبھی ہماری عبادت خانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ہماری درسگاہوں اور خانقاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی ہمارے کاروبار پر ٹارگٹ ہے۔ آخر وجہ کیا دنیا ہم پر تنگ کیوں ہے؟ تو میں ایک بات بتا دوں، جو رب اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے رنجیدہ ہوں؟ ہے بات یا نہیں؟ ہماری ایک ماں ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتی۔ ماں اگر اولاد کے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو پھر ماں کو قرار میسر نہیں ہوتا، اور جو رب ہم پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جب امت کے اعمال پراگندہ ہوتے ہیں نا، تو رب ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے، اور وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے وہ میرے سب حوالے جانتا ہے۔ وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے وہ میرے سارے حوالے جانتا ہے، اور ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے۔ یا رسول اللہ، ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے، اور تیری حیات کے پیغام جاویزاں اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں۔ ارے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ اور میں سن رہا تھا، الحمدللہ نقیب صاحب نے بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں اس مولا کی شان بیان کروں، لیکن بس میں کہا کرتا ہوں کہ زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، اور یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجیے۔
زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے اور یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجیے، اور علی کا بغض اگر آپ کی وراثت ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں نا، ابھی مولائیت کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں مولائیت کا جنازہ نکالنے والے، صد بار استغفر اللہ۔ میں بتا دوں، زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجیے، اور علی کا بغض اگر آپ کی وراثت ہے، علی کا بغض اگر آپ کی وراثت ہے، ارے علی کا گھر ہے کعبہ، طواف مت کیجیے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، اولاد علی، ایک نعرے حیدری، ایک نعرے حیدری، ایک نعرے حیدری۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہم سب خانقاہوں سے وابستہ ہیں نا، ہے نا، حضور اشرف العلماء کا فیضان یہاں برس رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی خانقاہی محفل کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی ہے یا نہیں، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، ارے در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ اور شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، کچھ لوگوں کو لگ جائے گا وہ اپنے گھر میں خوش رہیں۔ شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ اور شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ارے ماں کا نام ملتا ہے، ولدیت نہیں ملتی۔ واہ واہ واہ۔ ماں کا نام ملتا ہے، ماں کا نام ملتا ہے، ولدیت نہیں ملتی۔ اور میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں، یہ ان کا کرم ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ محشر میں مغفرت کی سند غوث پاک ہے، بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ محشر میں مغفرت کی سند غوث پاک ہیں۔ ارے سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے، کیا بات، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں۔ اور خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال۔ کون ہے پیران پیر دستگیر؟ خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال۔ ارے خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں، سبحان اللہ، سبحان۔ خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں۔ اور گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا۔ علماء موجود ہیں، خاص توجہ کا ملتجی ہوں، گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا۔ ارے تارے ہیں کل ولی تو قمر غوث پاک ہیں، تارے ہیں کل ولی تو قمر غوث پاک ہیں۔ اور ان کے نسب میں نور محمدی ہے جلوہ، ان کے نسب میں نور محمدی ہے جلوہ گر۔ ارے بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اشرفیوں اپنی نسبت پر جتنا ناز کرو کم ہے، کہ رب نے، ہم جانتے ہیں ہم بے قیمت تھے لیکن مصطفیٰ کریم کا فیضان ہوا، اور جانتے ہو دیار مخدومی سے خیرات ملی کہ ہم اشرفی ہو گئے، ہے بات یا نہیں؟ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی۔ سننا چاہیں گے آپ؟ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی، ارے جبی پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی، ارے جبی پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی۔ اور مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، ارے میں اشرفی ہوں، ضرورت نہیں خزانے کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ میں واہ، اشرفی واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں اشرفی ہوں، میں اشرفی ہوں، ضرورت نہیں خزانے کی۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ خطبے کے بعد میں نے قرآن پاک کی بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ قرآن کے حوالے سے میں باتیں کروں، قرآن اور شان ولایت کے حوالے سے مجھے باتیں کرنی ہے، لیکن میں بتا دوں آج حالات بہت خراب ہو، آج حالات اتنے خراب ہیں نا، جو کتاب لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے جانتے ہیں بڑے، آپ ابھی حال ہی میں ایک بندہ اسلامی لباس میں آیا
اور آ کر کے اس نے قرآن میں بتایا کہ اعرابی غلطیاں ہیں. 100 بار استغفر اللہ. مصطفیٰ کے غلاموں میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا ینگسٹر یوٹیوب اور فیس بک پر نہ جانے کن کن لوگوں کو سنتا ہے. سنو، لیکن اپنے لیے میزان بناؤ کہ جس کو تم سن رہے ہو وہ مصطفیٰ کے در کا وفادار ہے یا نہیں. بات یہ نہیں. ہماری نوجوان نسلیں آج بہک چکی ہیں، آج بھٹک چکی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر نہ جانے کن کن لوگوں کو سن لیا. میں کہنا چاہوں گا، جب تم کسی کو سنو نا تو جس بندے کو سن رہے ہو اس کا بیک گراؤنڈ پتا کرو کہ وہ مصطفیٰ کے در کا وفادار ہے یا دین کا بے غدار. شک بے شک. ہم دین کی باتیں اس سے لیں گے جو کونین کے والی کے در کا وفادار ہو. ہے بات یا نہیں؟ جانتے ہو اسلامی لباس میں آ کر کے کہتا ہے کہ قرآن میں اعراب کی غلطی ہیں. 100 بار استغفر اللہ. قرآن میں نحوی غلطیاں ہو گئی ہیں. 100 بار استغفر اللہ. یہ وہ مقدس کتاب ہے نا جو لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. اس کتاب میں شک نہیں. وہ بندہ کھڑا ہو کر کے کہتا نہیں اس میں اعرابیاں غلطی ہو گئی. 100 بار استغفر اللہ. میں کہہ دوں یہ وہ مقدس کتاب ہے نا، جب یہ نازل ہوئی تو عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ بھی اس کتاب کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر پائے. ہے بات یہ نہیں؟ لیکن انہوں نے چیلنج نہیں کیا. لیکن آج 1400 سال بعد ایک بندہ کھڑے ہو کر کے کہتا نہیں قرآن میں اعرابیاں غلطی ہیں. 100 بار استغفر اللہ. اور ابھی ہم نے سنا اور دیکھا 2-2.5 سال پہلے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہم قرآن سے 26 آیات باہر نکالیں. ہے بات یہ نہیں؟ دنیا اسے وسیم کہتی ہے لیکن فیضان اسے رجیم کہتا ہے. چلا تھا قرآن سے 26 آیات باہر نکالنے، لیکن قرآن سے 26 آیات تو باہر نہیں نکلی، البتہ وہ اپنی کمیونٹی کے باہر نکل گیا. ہے بات یہ نہیں؟ اور جن کی گود میں جا کر کے بیٹھا تھا نا، آج انہوں نے بھی اسے دھکے مار کے کنارے کر دیا. قرآن سے 26 آیات تو باہر نہیں نکلی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے. اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ساتھی رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے. ارے زمانے والوں سنو، صبح قیامت تک رسول کا خاندان رہے گا اور صبح قیامت تک یہ قرآن رہے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان قرآن. لا ریب کتاب، بے عیب کتاب. میں بتا دوں نہ جانے کتنے دھارمک ریلیجیس بکس موجود ہیں اس دنیا میں، لیکن کسی بھی کتاب کے خلاف اتنے منصوبے نہیں بنتے جتنا قرآن کے خلاف. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ الحمدللہ یہ جو سامنے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فیضان حضور اشرف العلماء کا فیضان ان پر برس رہا ہے. بات یہ نہیں، اللہ انہیں اسم بامسمہ بنائے. جس درسگاہ سے یہ فیضیاب ہیں اللہ ان کو اس کا فیضان ان پر جاری اور ساری فرمائے. میں ایک بات بتا دوں، جانتے ہو آپ جس مرشد کامل کے عرس میں آئے ہیں نا، اس مرشد کامل نے اگر بمبئی کی سرزمین پر قدم رکھا تو اپنا گھر نہیں بنایا. اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے. وہ چاہتا نا اشارہ کر دیتا پوری بلڈنگ اس کی ہو جاتی. لیکن وہ مرد قلندر ایسا تھا کہ جب سرزمین ممبئی میں آیا تو اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ رسول اللہ کا گھر بنایا، جسے دنیا سنی دارالعلوم محمدیہ کے نام سے جانتی ہے. باتیں بہت ہیں، آج تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. جانتے ہو جب فصل تیار ہو جاتی تو بہت سے لوگ کاٹنے کے لیے تیار. لیکن میں ایک بات بتا دوں، حضور اشرف العلماء وہ ہیں کہ جن کی درسگاہ سے تربیت یافتہ تقریباً سرزمین ممبئی اور مہاراشٹر میں 350 امام موجود ہیں. 350 مساجد میں حضور اشرف العلماء کے فیضان کرم کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو، یہ وہ ذات ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جانتے ہو ذرا سنبھل کر فقیروں پہ تبصرہ کرنا. جانتے جب حضور اشرف العلماء نے کہا تھا کہ میں یہاں سے درسگاہ شروع کروں گا، لوگوں نے کہا تھا حضور ممبئی لوگ دنیا کمانے کے لیے آئے. ممبئی جب بندہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلی اس کی کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں کسی طرح ایک چرپائی بچھانے کی جگہ مل جائے. حضور یہاں جو لوگ آتے ہیں نا تو وہ دنیا کماتے ہیں، آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہاں مدرسہ کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ارے سنیے، ممبئی وہ زمین ہے جہاں سے تو مدرسہ چلتا ہے لیکن جہاں مدرسہ نہیں چلتا ہے نا. لیکن جانتے ہو حضور اشرف العلماء کا فیضان اور حضور اشرف العلماء کا یقین وہ تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. ارے جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. ارے جس زمین کو لوگوں نے انکار کیا تھا کہ سنو یہاں سے مدرسہ تو چلے گا، یہاں پر مدرسہ نہیں چلے گا، لیکن حضور اشرف العلماء کا ایسا فیضان ہوا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج سرزمین ممبئی میں سنی دارالعلوم محمدیہ اہل سنت کی بقا کے لیے پرچم اسلام بلند فرما رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ذرا سنبھل کر فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کر فقیروں پہ تبصرہ کرنا۔ ارے یہ ایسے لوگ ہیں جو پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ میں باتیں کر رہا تھا قرآن، جانتے ہو اس قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب، اس کتاب میں شک نہیں، شک سے پاک کتاب۔ اور اس کتاب کے حوالے سے میں ایک بات اور بتا دوں، علماء موجود ہیں یہاں، جانتے ہو اس کتاب آسمانی کتابیں کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 4۔ کون کون سی؟ بس انہی بچوں نے پڑھا، پیچھے والوں نے نہیں پڑھا کیا؟ ہاں کم سے کم ہاں ان سے سیکھ لیجئے اگر آپ کو نہ معلوم۔ کتنی کتابیں ہیں آسمان؟ 4۔ کون؟ توریت۔ دیکھیں اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو، حوصلوں کو۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، اگر یہی محفل میلاد کی نہ ہوتی، یہی محفل اگر دینی جلسہ نہ ہوتا، اور اگر اس میں یہ ہوتا کہ MLA صاحب آ رہے ہیں، ہے بات یہ نہیں، عامدار آ رہے ہیں، MP صاحب آ رہے ہیں، تو ان بچوں کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ یہ یہاں بیٹھتے، ہے نا؟ پھر ہمارا ینگسٹر چاہتا پہلی صف میں جگہ ہمیں مل جائے، ایک سیلفی نیتا جی کے ساتھ ہو جائے۔ مصطفیٰ کے غلاموں سنو، یہ اس رسول کی محفل ہے نا، ہمارا یقین ہے کہ کونین کے والی ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، ہے بات یہ نہیں؟ لہٰذا ایسی محفلوں میں آئے ہیں تو اس محفل کا مقام اور مرتبہ سمجھے۔ میری کتنی کتابیں ہیں آسمانی؟ 4۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن بھی اللہ کی کتاب۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، ان ساری کتابوں اور قرآن کے درمیان تر امتیاز یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں۔ وہ ساری کتابیں اگر آئی ہیں تو کتاب کی شکل میں آئی، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیں، میں آپ کو توریت عطا کروں گا۔ عیسیٰ آپ اپنے معبد خانے میں پہنچے، میں آپ کو انجیل عطا کروں گا۔ داؤد آپ اپنے عبادت خانے میں پہنچے، میں آپ کو زبور عطا کروں گا۔ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر کے زمانے میں بکھر گئیں، لیکن قرآن دھیرے دھیرے قلب مصطفیٰ پر نازل، دھیرے دھیرے، کبھی کسی پارے کا کچھ حصہ آیا، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورہ آئی، وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر کے زمانے میں بکھر گئیں۔ لیکن قرآن بکھر کر کے قلب مصطفیٰ پر ایسا جمع ہو گیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بکھر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا قرآن کیوں نہیں بکھر سکتا؟ آج جو قرآن کو جلاتے ہیں نا، میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بے شک بے شک بے شک۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ یہ اللہ کب سے لا ریب؟ سوال ہوگا نا، کب سے لا ریب؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنو، یہ لوح محفوظ پر تھی، وہاں لا ریب۔ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل کے حوالے کیا، جبریل پر شک نہ کرنا، رب نے اسے اپنا امین بنایا، وہاں لا ریب۔ جبریل نے قلب مصطفیٰ پر نازل کی، وہاں لا ریب۔ قلب مصطفیٰ سے نکل کر کے زبان مصطفیٰ پر آئی، وہاں لا ریب۔ اور زبان مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی، وہاں لا ریب۔ اور صحابہ کے کانوں سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے ورق پر آئی، وہاں لا ریب۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور بتا دیں، علماء موجود ہیں، اگر میں غلط کہوں تو یہ میری اصلاح فرمائیں۔ جانتے ہو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، نام سنا ہے اپنے؟ کون ہے یہ؟ ارے تم لوگوں کو سب پتا ہے یار، پیچھے والوں کو بولنے دو۔ کون ہے؟ آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی، اور کچھ رشتہ ہے ہمارا ان سے؟ ہاں الحمدللہ، ہم اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے جو جانوروں کو اپنا باپ کہتی ہے بات ہے نہیں، ہم مسلمان ہیں، کیا بات ہے میاں، ہے یا نہیں؟ نسل انسانیت کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور آمد کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا ہے۔
کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے. یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا زہد و تقوی بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، چاند اور سورج بعد میں لکھے. سب سے پہلے رب نے آمینہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے در یتیم کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت اہل بیت. سبحان الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اسی قرآن کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے یہ مدرسہ فیضان اشرف العلماء کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، پروفیسر ماسٹر مت بناؤ. ضرورت ہے ہماری قوم کے بچے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، ماسٹر ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کی شریعت جاننے والے، قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہوں. اور میں ایک بات اور بتا دوں، آج ہمیں بہت شکایت ہوتی نا، پیر صاحب میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، پیر صاحب بیٹا کنٹرول میں نہیں ہے نا، کچھ لکھ دیجئے اور قبضے میں آ جائے. میں ایک بات بتا دوں، آج کل بابا گیری کا بہت بازار گرم ہے یا نہیں؟ اور ہندوستان میں تو باباؤں کو کوریج بھی بہت ملتا ہے، میڈیا بھی بہت اسپیس دیتی ہے. مصطفیٰ کے غلاموں سنو، اگر کوئی آپ کے سامنے ناریل پھوڑ کر کے چند چوڑی کے ٹکڑے گرا دینا تو پھر اس پر فدا ہونے کی ضرورت نہیں. نیمبو کاٹ کر کے اگر چند لال قطرے گرا دے تو دیوانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی بندہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لے آئے نا، اور اگر اس کی زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں تو وہ ہمارے جوتے کی نوک پر. بے شک بے شک حق ہے. چمتکار کو نمسکار نہیں کرنا ہے. اور آج کل کبھی ہندوستان میں کوئی چٹنی والا بابا آتا ہے جو سموسے کی چٹنی سے علاج کرتا ہے، اور آج کل ہندوستان میں ایک بابا جسے بہت کوریج ملا ہے، جسے دنیا پرچے والا بابا کہتی ہے نا. ہمارا یہ گیسٹرز خوب واقف ہے، یار وہ پرچے لکھ دیتا، دیوانے بنے بیٹھے ہیں، ارے وہ پرچے لکھ دیتا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں سنو، تم اس رسول کی چوکھٹ سے وابستہ ہو نا، تم اس رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہو کہ جس رسول کے اشارے پر 1400 سال پہلے چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ گیا. واہ 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 واہ. سبحان خدا کی قسم ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. کوئی بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور کونین کے والی کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے، کوئی بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی تعداد پر باتیں کرتا. میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کریم کا فرمان جو ہے نا، وہ اس نے ہماری زبانوں کو خاموش رکھا. کونین کے والی کا فرمان ہے، موجود ہے ہمارے سامنے. مصطفیٰ کریم فرماتے کہ معبودان باطل کو بھی آپ آن اسٹیج نہیں کہیں. کیونکہ آپ بولیں گے تو پلٹ کر کے وہ آپ کے معبود کو کہے گا. ہے بات یہ نہیں؟ ورنہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم بھی اتہاس اور ہسٹری جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس کی کتنی گرل فرینڈ گزری ہیں. ہے بات یہ نہیں؟ ہم بھی باتیں کر سکتے ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں، تاریخ شاہد ہے. دنیا میں جانتے ہو ایک کتاب ہے دی 100، اس کا رائٹر کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کا رائٹر کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہے، اس کا رائٹر کوئی کسی درسگاہ کے مفتی نہیں ہے، بلکہ جانتے ہو اس کا جو رائٹر ہے نا وہ ایک عیسائی ہے. اور دی 100 جو اس نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو اس نے لکھا ہے ان 100 شخصیات کے اوپر جن 100 لوگوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، جنہوں نے دنیا کے رنگ کو بدل دیا. اور جانتے ہو مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے، کیونکہ جانتے ہو لکھنے والا کتاب عیسائی ہے، لیکن اس نے بھی لکھا اور یہ اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ دی 100 میں جو سب سے 1 نمبر پر شخصیت ہے، جس شخصیت کا نام ہے وہ ہم مصطفیٰ، ہم غلاموں کے آقا کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے نمبر پر جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ ذات کونین کے والی کی. مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارا کام چمتکار کو نمسکار کرنا نہیں ہے. حالات بہت خراب ہو گئے. آج جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں نا، وہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا رہا ہے. بات یہ نہیں.
جو خود کی گھر والی کو نہیں رکھ پا رہا اسے مسلمانوں کی گھر والی کی فکر ہو رہی. میں کہنا چاہوں گا، ارے سنو، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کسی دنیا دار سے نہیں لینا ہے، بلکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے. بے شک بے شک، حق ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کل ہمارے لیے نمونہ حیات تھی، آج ہے اور صبح قیامت تک رہے گی. اور میرے کونین کے والی کی زندگی میں بتا دوں، سیرت مصطفیٰ اتنی وسیع ہے نا، اتنا مصطفیٰ کی زندگی اتنی وسیع ہے کہ کتاب پر کتاب لکھ ڈالو، جلد پر جلد لکھ ڈالو، تقریروں پر تقریریں کر ڈالو، لیکن آپ سیرت مصطفیٰ بیان کر سکتے ہیں، سیرت مصطفیٰ لکھ سکتے ہیں، لیکن نہ تو بیان کرنے کا حق ادا کر سکتے نہ لکھنے کا حق ادا کر سکتے. ہے بات یہ نہیں. میرے مصطفیٰ کا کیریکٹر اتنا بلند ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ اٹھائے. میں انبیاء کے درمیان تقابل نہیں کرتا، لیکن باتیں نکل آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. جانتے ہیں انبیاء کے درمیان کوئی تقابل نہیں، لیکن سارے انبیاء کی تاریخ اٹھائیں، انبیاء نے اگر اپنی نبوت کی دلیل بنائی ہے نا تو معجزات کو بنایا ہے. بات یہ نہیں. جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار ہو گئی، حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگ گئی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر چھری نہیں چلی. ہے بات یہ نہیں. حضرت یونس علیہ السلام 40 سال بعد مچھلی کے پیٹ سے زندہ آ گئے. لیکن کونین کے والی کا کیریکٹر اتنا بلند ہے کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی نبوت کی دلیل کو اپنے معجزات سے نہیں پیش کیا، بلکہ جانتے ہیں صفا کی پہاڑی ہے، کونین کے والی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے فرماتے قریش اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ کیا تم مان لو گے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ ہم مان لیں گے. وہ دور اندھ بھکتوں کا نہیں تھا، ہے نا. ہاں آج کل تو اندھ بھکتوں کا دور چل رہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم مان لیں گے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اچھا بتاؤ کیوں مانو گے؟ ماننے کے پیچھے کوئی وجہ ہونا چاہیے، ماننے کے پیچھے کا کچھ راز ہونا چاہیے. مانو گے تو کیوں مانو گے؟ تو جانتے وہ کہتے ہیں کہ اے محمد، جس نے 40 سال کی بہاروں میں جھوٹ نہیں بولا وہ آج ان پہاڑوں پر جھوٹ کیسے بولے؟ پتا چلا رسول کا کیریکٹر پہلے مانا گیا، نبوت بعد میں مانی گئی، رسالت بعد میں مانی گئی. نبوت کے منکر ہوئے، رسالت کے منکر ہوئے، لیکن کیریکٹر کا منکر کوئی نہیں ہوا، کردار کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوا. یہی وجہ تھی کہ جانتے کونین کے والی فرماتے کہ سنو اے قریش، میرے سامنے تمہارے سامنے میری 40 سالہ زندگی موجود ہے. بتاؤ کبھی میرے لڑکپنے نے شرارت کی انگلی پکڑی؟ بتاؤ کبھی میری جوانی نے گناہوں کا دامن تھاما؟ بتاؤ کبھی میری جوانی گناہوں کی دہلیز تک پہنچی؟ سب خاموش تھے، سب خاموش تھے. کوئی ایک نہیں کوئی ایک ایسا نہیں کھڑا ہوا جو کھڑا ہو کر کے کہتا نہیں محمد فلاں موقع پر آپ نے غلط فیصلہ کیا، فلاں کی امانتیں لے لی. نہیں، سب خاموش ہیں، سب کی زبانیں خاموش ہیں. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ارے سنو، جہاں بے حیائی پر لوگ فخر کرتے ہوں وہاں حیا کا دستور دینے والا تو اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. جہاں عورتوں کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہو وہاں عورتوں کو مقام اور مرتبہ دینے والا تو اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. ارے جہاں باپ کے مرنے کے بعد ماں کو منڈیوں میں لے جا کر کے بیچ دیا جاتا ہو وہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مژدہ سنانے والا تو اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہو. ارے جس معاشرے میں بیٹی پیدا ہو اور اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہو وہاں بیٹی کو رحمت بنانے والا تو اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. یہ کیریکٹر ہماری آپ کی حیثیت نہیں ہے، کتاب پر کتاب لکھ ڈالو. یہی وجہ کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو کام تمام علماء دین، مفکرین، محدثین، مجددین نہ کر پائے کہ مصطفیٰ کے کیریکٹر کا بیان کرنے کا حق ادا کر سکتے، وہ کام ہم مسلمانوں کی ماں نے کر دی. جانتے ہو جب سوال کیا کس سے سوال کیا گیا تھا؟ سوال کیا گیا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سے. اے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، آپ اخلاق مصطفیٰ بیان کیجئے، آپ رسول کی جیون شیلی بیان کیجئے، آپ رسول کا لائف سٹائل بیان کیجئے. تو بتاؤ حضرت عائشہ کیا بیان کرتی؟ جنگ کا بیان کرتی یا امن کا بیان کرتی؟ اعلان نبوت سے پہلے کا بیان کرتی
یا اعلان نبوت کے بعد کا بیان کرتی، مکے کا بیان کرتی یا مدینے کا بیان کرتی، ہجرت سے پہلے کا بیان کرتی یا ہجرت کے بعد کا بیان کرتی؟ ارے بیان کرتی تو بیان کرتی ہی رہ جاتی، لیکن بیان نہ کر پاتی۔ لیکن قربت مصطفیٰ کا فیض دیکھو، انہوں نے بھی چشمہ فصاحت و بلاغت پی لیا تھا، ایک جملے میں رسول کا کیریکٹر بیان کر دیا، ایک جملے میں رسول کی جیون شیلی بیان کر دی، ایک جملے میں رسول کا لائف سٹائل بیان کر دیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ فرماتے سنو، تم مجھ سے اخلاق مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو، تم مجھ سے رسول کی جیون شیلی جاننا چاہتے ہو، تم مجھ سے رسول کا کیریکٹر جاننا چاہتے ہو، تو سنو، کانا خلقہ القرآن، رسول کا اخلاق بے عینی ہی قرآن تھا۔ بے شک بے شک۔ ارے رسول بولے تو قرآن، رسول چلے تو قرآن، رسول بھوکے رہیں تو قرآن، رسول بھوکوں کو کھلا دیں تو قرآن۔ ارے رسول کو دیکھو تو قرآن یاد آتا ہے، اور قرآن کو دیکھو تو رسول یاد آتے ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں کونین کے والی کی شان بیان کروں۔ میں ایک بات بتا دوں، باتیں نکل آئی ہیں تو کہہ دیتا ہوں، سنیں گے آپ؟ خواہش ہے، باہر بارش ہو رہی، اگر جاؤ گے تو بھیگ جاؤ گے، تو مجبوراً سننا پڑے گا تمہیں۔ سننا چاہ رہے ہو؟ ہاں، یہ رسول کے نام کی محفل ہے۔ باہر جاؤ گے، ہاں بھیگنا کسے گوارا، یہاں رہو، یہاں رحمتوں کی بارش میں بھیگو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آپ نے سیدوں کے بابا کے نام کا نعرہ بلند کیا، اللہ آپ کے مراتب بلند فرمائے، ہے نا؟ ہاں، جب نعرہ حیدری لگے تو پورا مجمع لگایا کریں۔ بات میری نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں، میں اسی لیے تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جب نعرہ حیدری کی صدائیں بلند پڑیں تو پھر خاموشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بات میری نہیں ہے بلکہ حضرت ابو سعید خدری کی۔ حضرت ابو سعید خدری سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے ابو سعید خدری، جب لوگ زیادہ ہوں اور ہمیں یہ پتہ نہ چل رہا ہو کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، خاموش ہیں آپ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کون مومن ہے کون منافق ہے، تو اے ابو سعید خدری پتہ کیسے کریں گے، معلوم کیسے ہوگا؟ تو جانتے ہو حضرت ابو سعید خدری یہ نہیں کہتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے کون پہنچتا۔ حضرت ابو سعید خدری یہ بھی نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ کس کے ہاتھ میں بڑے دانے والی تسبیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری یہ بھی نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ کس کے سر پر امامہ ہے اور بڑا سا جبہ پہنے ہوئے، بلکہ جانتے ہو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، تو ہم محفل میں علی علی کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ علی کا نام سن کر کے جب چہرہ کھل جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ اپنا، اور اگر چہرہ بگڑ جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ بیگانہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نام علی لو، اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو۔ نام علی کی یہ تاثیر ہے، نام علی لو، ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو، اور اگر چہرہ خوشیوں سے کھل جائے تو مصطفیٰ کا عاشق سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یقیناً میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں۔ ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں۔ کیا بات ہے، میں کسی کیا دنیاوی بات ہے، چراغ واہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چراغ خواہ سرزمین بغداد میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین اجمیر محلہ میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین مہرارہ مطہرہ میں جل رہا ہو، وہ چراغ خواہ سرزمین کی چوچا مقدسہ میں جل رہا ہو، ارے یہ چراغ جہاں کہیں جل رہا ہے سب مولائے کائنات کے در کا صدقہ۔ بے شک بے شک، حق ہے، واہ واہ۔ کہ اگر کسی کو ولایت ملے گی تو وہ دروازہ علی سے ملے گی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں، اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے، ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے، ارے پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں۔ میں باتیں کر رہا تھا کونین کے والی کی شان، مصطفیٰ کریم کی شان، جانتے ہو صحابہ کرام کا مقدس مجمع،
اور باتیں چل رہی. موضوع سخن کیا ہے؟ وہ صحابہ جب باتیں کرتے ہیں نا تو ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ ادھر ادھر کی چلے، بلکہ جانتے ہو مصطفیٰ کریم کے وفادار ہیں. اب محفل میں بیٹھے ہوئے اور باتیں کیا چل رہی؟ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا. کیا بنایا؟ صفی اللہ. اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبی اللہ بنایا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. وہ باتیں کر رکھے حیرت میں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. ارے حضرت ابراہیم کا اتنا مرتبہ ہے کہ رب نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. یہ باتیں چل رہی تھی کہ کونین کے والی کی جلوہ گری ہو گئی. محفل میں مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اب جب کونین کے والی تشریف لاتے ہیں نا تو صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ تو وہ ہے نا جو دلوں کا حال جانتے ہیں. کونین کے والی کی شان یہ ہے کہ وہ دلوں کا حال جانتے ہیں. اب مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا صحابہ خاموش ہیں تو آپ نے پوچھا صحابہ باتیں کیا چل رہی تھی؟ موضوع سخن کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبی اللہ بنایا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. اب جانتے ہو کونین کے والی دلوں کا حال جانتے ہیں. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صحابہ حیران مت ہو، صحابہ حیرت میں مت پڑو. ارے صحابہ سنو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور مجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیل کا معنی ہوتے ہیں دوست کے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ دوست کے. اور علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ حبیب کا معنی بھی ہوتے ہیں دوست. حبیب کے معنی بھی ہوتے ہیں دوست کے، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا آپ کی زندگی میں دوست ہیں یا نہیں؟ ہمیں پتہ ہے پڑوسی تو پکا والا ہے. ہاں اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے کہ جب گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دو تاکہ پڑوسیوں تک پہنچ جائے، ہے نا. لیکن ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں نا تو پڑوسی کے نے کلر کروایا تو اگلے دن پینٹ ہونا ہے، چاہے ادھار آئے دکان سے. مصطفیٰ کے غلاموں پڑوسی کے لیے بھی وفادار ہو اور دین کے لیے بھی وفادار ہو. کونین کے والی کا فرمان سنو. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کرو تاکہ پڑوسی تک پہنچا دو، ہے نا. دوستوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں دوست ہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ میں بتاؤں کیسے فرق ہوتا ہے. فرق ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ مہینوں پر ملتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور آپ ہی کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ہفتوں پر ملتے ہیں. اور آپ ہی کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے بنا ملے آپ رہ نہیں سکتے. ہے بات یا نہیں؟ اگر دن میں 2-4 بار بات نہ ہو تو سکون نہیں ملتا. یار آج فون نہیں آیا تمہارا، فوراً کال کرو گے، پوچھو گے نا خیریت تو ہے، آج کال نہیں کی تم نے. میں ایک بات بتا دوں، دوستوں میں فرق ہوتا ہے. علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے. کس دوست کو کہتے ہیں؟ جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار مدینہ. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر، میں اسے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ تو خلیل نہیں بلکہ حبیب ہے. یہی وجہ تھی کہ مٹھیوں میں بے جان کنکر ہیں. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر، میں اسے بلوانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر، مرضی ہو تو کلمہ پڑھا، مرضی ہو تو درود پڑھا، اس لیے کہ تو خلیل نہیں بلکہ حبیب ہے.
سبحان اللہ یہی وجہ تھی کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں رب قدیر میں ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے, اس لیے کہ تو خلیل نہیں بلکہ حبیب ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں, اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, ارے رحمت حق تعالی ہمارا نبی, ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, ہے وہ جگ سے نرالا, ہے وہ جگ سے نرالا, ہمارا نبی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی, ہمارا نبی, ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, ہے وہ جگ سے نرالا, اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے. پینا ہے انشاءاللہ. ہمارا ینگسٹر وہاں بھی تھا, ہم سب کو کا کولم کام چلائے گا کیا؟ بولو, پینا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی. اہل اسٹیج پر وہ لوگ موجود ہیں جنہیں شعر و سخن سے واقفیت حاصل ہے. خصوصیت کے ساتھ نقیب صاحب سنیں, شعر دیکھیں اور یقین دیکھیں. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ارے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ہم بات کو دے گا پیالہ ہمارا نبی, اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا, کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. ارے آخری ہے شمارا, ہمارا نبی, آخری ہے شمارا. ہمارا نبی. کون ہے پیران پیر دستگیر؟ میں بتاؤں کون ہے, سنیں گے آپ کون پیران پیر دستگیر؟ ارے ہم نے سنا ہے نا وہ پیران پیر دستگیر جو مردے کو ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے, وہ پیران پیر دستگیر کی جن کی بارگاہ میں چور آئے اور ولی بن کر کے چلا جائے, وہ پیران پیر دستگیر کی جو مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرے اور مرغا زندہ ہو جائے, اللہ سبحان وہ پیران پیر دستگیر جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پل بھر میں باہر نکال دے. ہے بات یا نہیں؟ بے شک بے شک. اب میں بتاؤں کون پیران پیر دستگیر, سنیں گے آپ؟ جی جی جی. ہیں وہ پیران پیر دستگیر کی جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے 15 سال تک ہر رات ختم قرآن کیا, سبحان اللہ سبحان. وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے بچپنے میں اپنا گھر بار چھوڑا علم دین کے لیے, بے شک بے شک. وہ پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ میں 20 سال ایسے جنگلوں میں رہا کہ جہاں کسی انسان سے ملاقات نہیں ہوتی, اللہ جی جی جی. اور عالم یہ تھا کہ میرے پاس رجال الغیب اور اجنہ درس لینے کے لیے آتے تھے, سبحان اللہ. اور فرماتے کہ میں گھاس کے پتوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھاتا جی جی جی. ہے نا. آج تو جانتے ہو آج نقیب صاحب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ سب کو پیر تو محبوب الہی چاہیے, لیکن امیر خسرو بننے کے لیے کوئی تیار نہیں. پیر سب کو محبوب الہی چاہیے, ہاں, لیکن امیر خسرو کب بنو گے؟ مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک بات بتا دوں, یہاں شہزادے حضور اشرف العلماء موجود ہیں نا, خدا کی قسم میں جب انہیں دیکھتا ہوں نا, جو بے نیازی حضور اشرف العلماء کے بارے میں پڑھی تھی میں نے, ان کی سیرت میں دیکھتا ہوں, کیا بات ہے, واہ 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 سبحان اللہ. بہت اتنا بے نیاز. کسی کے ایک مرید پر اگر ہاتھ رکھ دو نا تو پیر کی ٹوپی ایک دم کھڑی ہو جاتی, فوراً اینٹینا ایک دم کوریج سے باہر ہونے لگتا ہے نا کہ میرے مرید پر قبضہ کر رہا ہے. لیکن یہ وہ بے نیاز ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جانتے ہو یہ کسی اور کے در کے غلام نہیں ہیں بلکہ کونین کے والی کے در کے غلام. بے شک بے شک. اور خدا کی قسم یہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہے نا کہ انہوں نے اتنا دے دیا ہے کہ کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. کبھی انہوں نے آج تک اپنے لیے کوئی سوال کیا تو بتاؤ؟ ہاں, اور آج تھوڑا سا معاملہ آستانے کا ہے تو بغلیں جھانک رہے. مصطفیٰ کے غلاموں سنو, اگر پیر محبوب الہی جیسا تلاش کرتے ہو نا تو پہلے امیر خسرو بنو. کون ذات ہے امیر خسرو کی؟ وہ ہے کہ جانتے ہو جو پیر کی پرانی جوتیوں کو 7 لاکھ میں خریدتے ہیں. بات یہ نہیں, پیر کی پرانی جوتیوں کو 7 لاکھ میں خریدتے ہیں, اور ہم اور آپ
باتیں خدا کی قسم جو ملے گا نا وہ بزرگوں کی تعظیم اور عزت سے ملے گا. جو ملے گا نا ان کی چوکھٹ سے وابستہ رہو, وفاداری کے ساتھ رہو. خدا کی قسم رب وہ دے دے گا جس کا آپ نے اندازہ نہیں کیا ہو. بے شک بے شک. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو تاریخ اٹھاؤ. کون ذات ہے جانتے ہو؟ حضرت امام علی رضا کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے. اب باتیں نکل آئی ہیں تو کہہ دیتا ہوں. کس کے پاس پہنچتا ہے؟ حضرت امام علی رضا کے پاس. اور پہنچ کر کے عرض کرتا ہے حضور بہت غریبی میں ہے, بہت غربت کی زندگی جی رہا ہوں, کچھ دے دیجئے, کچھ عطا کر دیجئے. حضرت امام علی رضا فرماتے کہ جاؤ میری جوتی رکھی ہے نا اسے لے کر کے چلے جاؤ, اسے لے کر کے چلے جاؤ. اب وہ شخص جب جوتی کے پاس پہنچتا, ارے اتنی پرانی جوتی, اسے تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لوٹ کر کے آتا کہتا حضور پیٹ بھرنے کے لیے کچھ سامان چاہیے, میں نے آپ سے زندگی گزارنے کا سامان کہا تھا اور آپ جوتیاں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سنو پریشان مت ہو, وہ جوتی لے جاؤ, تم کھاؤ گے تمہاری 7 پشتیں کھائیں گے, تم کھاؤ گے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہاری 7 پشتیں کھائیں گی. آپ جانتے ہیں وہ شخص امام علی رضا کی چوکھٹ کے در کا فقیر ہے نا, فوراً ان جوتیوں کو لیتا ہے, لیکن وفاداری ایسی ہے کہ وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان جوتیوں کو اپنے پیروں میں ڈالے, بلکہ ان جوتیوں کا اپنے سر کا تاج بنا لیتا اور بنا کر کے حضرت امام علی رضا کی خانقاہ سے باہر نکلتا. اب باہر نکلتا ہے نا, اب باہر جیسے ہی ریگستان کی زمین آتی ہے, کڑک دھوپ رہتی ہے. اب ایک ادھر سے قافلہ آ رہا ہوتا ہے, قافلے کے ساتھ چند لوگ ہوتے ہیں. اب ان قافلے والوں کی نگاہ پڑتی کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے سروں پر جوتا رکھ کر کے جا رہا ہے, اپنے سروں پر جوتا رکھے ہوئے اور پیر ننگے, پیر اس کا گرم ریت سے جل رہا ہے اور جوتے سر پہ رکھے ہوئے. اب وہ جو تاجروں کا قافلہ ہوتا ہے, ایک تاجر اسے دیکھ کر کے بلاتا ہے, کہتا ہے یہاں ہو, ادھر آؤ, سنو تم سے کچھ ضروری کام ہے. اب وہ بندہ قریب ہوتا ہے, پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا یار شدت اتنی ہے دھوپ کی, گرمی اتنی ہے کہ لوگوں کے پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں, لوگ اگر چپل اور جوتے میں ہیں اس کے باوجود پیر گرم ہو جا رہے ہیں, لیکن تم اس گرمی اور شدت کو برداشت کرتے ہوئے تم نے ان جوتوں کو پیروں میں بجائے اپنے سر پر رکھا. آخر سر پر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ سنو یہ جوتی کسی دنیا دار کی نہیں ہے, یہ جوتی کسی دنیا دار کی نہیں ہے, ارے یہ جوتی آل نبی طاہر کی ہے, سبحان اللہ. یہ جوتی حضرت امام علی رضا کی ہے. اب جانتے ہو, اب وہ تاجر جب سنتا ہے امام علی رضا کی جوتی ہے, کہا ہاں امام علی رضا کی جوتی. کہا اچھا بتاؤ بیچو گے؟ فوراً بزنس شروع, ہاں بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں خریدیں گے, بیچیں گے. کہا اچھا کتنے کی بیچو گے؟ اب وہ جو جوتی والا تھا نا, اس نے کہا یار میں کچھ مانگوں تو بھی ہو سکتا ہے کہ تاجر اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور غصے میں آ جائے کہ پرانی جوتیوں کا اتنا لوگ. کہے گا نہیں آپ ہی بتائیے کہ آپ کو کتنے میں خریدنی, ان جوتیوں کو آپ کو کتنے میں خریدنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سنو میں ابھی تجارت سے لوٹا ہوں, یہ جو تمہیں 7 اونٹ نظر آ رہے ہیں نا, ان پر میرے تجارت کے سامان کا نفع رکھا ہوا, جو تجارت کے سامان کو میں نے بیچا ہے, جو اس سے نفع حاصل ہوا, یہ اس کی کمائی 7 اونٹوں پر رکھی ہے. ابھی فی الحال میرے پاس اتنا ہی ہے, اسے رکھ لو اور احسان کرو مجھ پر, یہ جوتیاں مجھے دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. سوچو, میں ایک بات بتا دوں, تاریخ میں آج اگر ہم سوچتے ہیں نا امام احمد رضا کے نام کے آگے یہ جو رضا لگا ہے, یہ امام علی رضا کے در کا فیضان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ایک بات بتا دوں, تاریخ میں اگر کسی کے نام کے آگے رضا لگا ہے تو سب سے پہلے وہ نبی کے خون کی, نبی کے گھر کی ذات امام علی رضا کی ذات. تو اگر امام احمد رضا کو بھی فیضان حاصل ہے تو وہ نبی کے خاندان کا فیضان حاصل. بے شک. میں کہا کرتا ہوں, اب جانتے ہو وہ 7 اونٹوں کے نفع پروفٹ اسے دیتے ہیں اور وہ جوتیاں خریدتے ہیں. اب جوتیاں خرید کر کے کہاں جائیں گے؟ وہی حضرت امام علی رضا کے بارگاہ میں. اب یہ پہنچتا ہے تاجر نا, اور پہنچ کر کے عرض کر دستک دیتا ہے, دستک دیتا ہے تو فوراً امام علی رضا باہر آتے ہیں. باہر آتے ہیں, دیکھتے ہیں ہاتھوں میں جوتیاں ہیں. کہا یہ جوتیاں؟ کہا حضور
ان جوتیوں کو قبول فرمائیے اور اپنے اس خادم کو بھی اپنی خدمت میں قبول فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. اپنے اس خادم کو خدمت میں قبول فرمائیے. کہا اچھا یہ بتاؤ ان جوتیوں کو کتنے میں خریدا؟ کہ ان جوتیوں کو اپنا سب کچھ دے کر کے خریدا. پوری تجارت کا سامان، پورا تجارت کا مال دیا ہے تب ان جوتیوں کو حاصل کیا ہے. کچھ اور خواہش نہیں، حضور اپنی خدمت میں رکھ لی. اب یہ حضرت امام علی رضا کی خدمت کرنے لگتے ہیں. یہ ذات امام علی رضا کی خدمت کرنے لگتی ہے. شب و روز امام علی رضا کی خدمت میں ہے. امام علی رضا کے لیے وضو کا پانی، امام علی رضا کے ہاتھ دھلانے کا انتظام، امام علی رضا کے کھانے کا انتظام، یہی کام کر رہے ہیں. امام علی رضا کی خدمت کر رہے ہیں. ایک روز کیا ہوتا ہے؟ ایک روز ہوتا یہ کہ خلیفہ وقت آتا. خلیفہ وقت آتا ہے مامون رشید. جانتے ہیں، نام سنا ہے نا؟ اس کی اتنی بڑی بادشاہت تھی کہ جب یہ آسمان پر کسی بادل کو دیکھتا تھا نا تو اس بادل کو دیکھ کر کے کہتا تھا کہ اے بادل جہاں مرضی ہو برس، تو جہاں برسے گا مصطفیٰ کے غلاموں کی حکومت وہاں ہوگی. انگریز ہسٹورین خلیفہ مامون رشید کے بارے میں لکھتا ہے کہ مامون رشید کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ سورج نکلتا بھی ان کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی ان کی سلطنت. سوچو کبھی مصطفیٰ کے غلاموں کی سلطنتیں اتنی ہوا کرتی. واہ 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 کیا بات جانتے ہے. ہو اب خلیفہ مامون رشید آتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو مجھے پیر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے حضرت امام علی رضا سے ملاقات کرنی ہے. آپ ان کو بتائیں کہ خلیفہ آیا ہوا. اور ادھر حضرت امام علی رضا کا حکم تھا کہ کوئی بھی آئے، میں ابھی خلوت میں رہوں گا، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، مجھے مت بلانا. اب معروف قرخی جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ بلانے والا خلیفہ ہے تو کہتے ہیں یار اب کیا کریں، اب تو ادھر منع ہے اور ادھر جو ہے خلیفہ وقت کھڑا ہوا ہے. کہا اچھا بتاؤ آئے ہو تو کس لیے آئے ہو؟ کہا آیا اس لیے ہوں کہ مجھے دریا کے سفر پہ جانا ہے، مجھے دریا کا سفر کرنا ہے اور کشتی سے سفر کرنا ہے. اور آج کل دریا کا سفر جو سمندری سفر ہوتا ہے گویا سر پر کفن باندھ کر جانا ہوتا ہے. لہٰذا میں امام علی رضا کے پاس آیا ہوں تاکہ وہ مجھے کوئی تعویذ دے دے میری حفاظت کے لیے. میں ان کے پاس تعویذ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اب حضرت معروف قرخی خلیفہ کی یہ گزارش سنتے ہیں، فوراً اندر جاتے ہیں اور ذہن میں خیال پیدا ہوتا یار میں اپنے شیخ کو ڈسٹرب کروں یہ گوارا نہیں. اب ذہن میں خیال ہوتا یار معروف تم بھی تو کم نہیں ہو، تمہیں بھی تو رب نے اتنے بڑے در کا غلام بنا. ارے رب نے تمہارے بھی نام میں یقیناً وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ جس نام کو تمہارا مرشد شب و روز لیتا ہے کہ معروف پانی لاؤ، معروف وضو کے انتظام کرو، معروف دسترخوان لگاؤ، یقیناً رب نے تمہارے بھی نام میں تو کچھ اثر پیدا کیا ہوگا، تمہارے بھی نام میں تو کچھ تاثیر دی ہوگی. اب حضرت معروف قرخی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، فوراً ایک پرچے پر اپنا نام لکھتے ہیں اور نام لکھ کر کے لپیٹتے ہیں، تعویذ کی شکل بناتے ہیں اور جا کر کے خلیفہ کو دے دیتے ہیں. کہتے ہیں لیجئے یہ آپ کی حفاظت کا تعویذ ہے، جب دریا بے چین ہو تو اس میں ڈال دیں گے سکون میسر ہو جائے گا، جب دریا میں طوفان آئے تو اس تعویذ کو ڈالیں گے سکون مل جائے گا. اب وہ خلیفہ اس تعویذ کو لیتا ہے اور لے کر کے سفر پر جاتا ہے. اب سفر ویسے ہی ہلاکت کا ہوتا ہے. اب بیچ دریا میں پہنچتا ہے کہ اچانک ایک طوفان آتا ہے. اب پوری دریا کی کشتی ڈولنے لگتی ہے. اب اس خلیفہ کو اپنے سامنے موت نظر آتی ہے. فوراً خیال آتا ہے ارے اسی وقت کے لیے تو پیر مرشد کے دروازے سے ایک تحفہ لے کر کے آیا تھا. وہ تحفہ فوراً نکالتا ہے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو دریا میں ڈالتا ہے. مورخ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہسٹورین لکھتا ہے کہ وہ کاغذ کا پرچہ جیسے دریا میں پہنچتا ہے بے سکون دریا کو سکون مل جاتا ہے، بے قرار موجوں کو قرار مل جاتا ہے، طوفان چھٹ جاتا ہے. خلیفہ کا سفر مکمل ہوتا ہے. اب مکمل سفر کرنے کے بعد خوشی خوشی فوراً پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے. اب پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر پیر صاحب خلوت میں، پیر صاحب آرام کر رہے ہوتے ہیں. اب کہتا ہے اب فوراً کس سے ملاقات ہوگی؟ یقیناً خادم سے ملاقات ہوگی. اب خادم کون ہے؟ حضرت معروف قرخی. معروف قرخی جب اس کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہیں نا اور اس کے ہاتھوں میں تحفے تحائف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہہ رہے جانتے نہیں ہو میں تو مر گیا تھا، یقیناً موت میرے سامنے تھی، موت میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن پیر و مرشد کے کرم نے سہارا دی.
میں کہتا ہوں خدا کی قسم پیر سے سچی محبت کرو، آج بھی تمہیں اگر بے قرار ہو تو قرار میسر ہو جائے گا، بے شک بے شک بے شک، بے سکون ہو تو سکون میسر ہو جائے گا۔ بس پیر و مرشد کی محبت کو سچا کرو، محبت سچی کرو۔ جانتے ہو کہتے اچھا کیا ہوا؟ کہا سنو، جو تعویذ پیر و مرشد نے دی تھی نا، اس تعویذ کو میں نے جیسے ہی دریا کے حوالے کیا، دریا کو قرار میسر ہو۔ اب جب معروف قرقین جملوں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اب خلیفہ حیرت میں کہتا ہے ارے یار تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا سنو، جس تجارت کو قربان کر کے میں پیر کی چوکھٹ پر آیا تو پیر نے اتنا نوازا کہ آج میرے نام میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ میرے نام کی برکت سے رب بے سکون دریاؤں کو سکون دے دیتا ہے۔ سوچو، آج پیر و مرشد کے عرس کی موقع پر آئے ہو نا، آپ سے باتیں ہوتی، میں کہنا چاہوں گا خدا را اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھو اور اپنی محبتوں کو سچا کرو۔ اگر خانقاہ سے کوئی آواز نکلے نا تو پھر اس آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے نا۔ پیر و مرشد کا فیضان یقیناً محبوب الہی کی طرح ملے گا، لیکن آپ کو محبت امیر خسرو والی کرنی پڑے گی، کیونکہ جانتے بات میری نہیں ہے بلکہ پیران پیر دستگیر کی محفل ہے، تو غوث پاک کا ایک فرمان سناؤں، اس کے بعد تقریر ختم۔ سنو گے؟ کرامتیں تو خوب سنتے ہو، کرامتیں دوسرے کے حصے میں، میں صرف غوث پاک کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں سنو، المحب لا یملک شیء یسلم کل الی محبوبہ۔ محب کی یہ پہچان ہے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اپنی ہر چیز اپنے محبوب کے سپرد کر دیتا ہے۔ کس نے کہا؟ یہ پیران پیر دستگیر۔ ہم سب دیوانے ہیں نا پیران پیر دستگیر، ہم سب پیران پیر کے دستگیر کے دیوانے ہیں، ہم سب حضور اشرف العلماء کے شہدائی ہیں نا۔ کیا فرماتے ہیں پیران پیر دستگیر؟ المحب لا یملک شیء یسلم کل الی محبوبہ۔ محب کی یہ پہچان ہے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اپنی ہر چیز اپنے محبوب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس بات کا مطلب سمجھے؟ اس بات کو میں اور ایکسپلین کروں، اس بات کو اور پھیلاؤں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، پیران پیر دستگیر اس بات سے اشارہ کر رہے ہیں، سنو، محب کی یہ پہچان ہے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اپنی ہر چیز اپنے محبوب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گھر اس کا ہوتا ہے مگر شریعت رسول کی چل رہی ہوتی ہے، بہو بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں لیکن پردہ اور لباس رسول کے حکم کے مطابق دے رہا ہوتا ہے، اولادیں اس کی ہوتی ہیں لیکن تعلیم رسول کی دے رہا ہوتا ہے، ملک اس کا ہوتا ہے لیکن نظام مصطفیٰ کا چل رہا ہوتا ہے، عدالتیں اس کی ہوتی ہیں لیکن قانون مصطفیٰ کا چل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ اندر سے باہر تک حضور کا غلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی، لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے ہم سب کو اپنی بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھیں، بچوں کا مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں، آپ بناؤ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکن مدرسہ فیضان اشرف العلماء میں بھیج دو، علماء کی خدمت میں خالی ہاتھ بھیج دو، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ اگر لوٹیں گے تو ماں باپ کا احترام لے کر کے لوٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم یہی سے شروع ہوتی ہے۔ بیٹا، باپ کا تمہاری زندگی میں مقام یہ ہے، باپ کا تمہاری زندگی میں لیبل یہ ہے، باپ کا تمہاری زندگی میں اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے، اور ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت۔ لہذا ضرورت اس بات کی کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کی اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے۔ آمین کہیں آپ۔ خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔